خدا میں میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں اور بزرگوں اور پیارے بچوں، آپ سب کو نیا سال مبارک ہو۔ بولو خدا یسوع مسیح کی۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، سال 2021 بڑی آب و تاب سے اس کا آغاز ہوا، اور سال 2021 میں ہمیں مختلف خوشیوں، پریشانیوں، مختلف حالات کا سامنا کرنا پڑا ہے پوری دنیا میں۔ سال 2020 کو بھی اور بعد میں 21 کو بھی جو ہے کرونا نے اپنی پیٹ میں لگائے رکھا۔ لاک ڈاؤن ہوتے رہے، لوگ کاروبار سے کئی دفعہ فارغ رہے، معاشی مشکلات کا شکار رہے، اور بچے جو ہے وہ تعلیم سے جو ہے وہ راستہ نہ ہو سکے صحیح طریقے سے، اور یوں ایک کشمکش بہت سارے بچوں نے کا تعلیم سے رجحان ہٹ گیا۔ یہ بڑی مشکلات ہمارے گھروں میں رہی۔ اس کے ساتھ ہی جو ہے بہت سارے ہمارے بہن بھائی جو ہمارے ساتھ تھے 2021 میں، وہ ہم سے بچھڑ گئے۔ آپ میں سے بہت سارے اس سال 2021 میں بیمار بھی ہوئے ہوں گے، اور کئی دفعہ اس سال 2021 میں بہت سارے خاندان اولاد کو ترستے رہے کہ خدا ان پر رحم فرمائے اور انہیں اولاد کی نعمت سے محروم کرے۔ کئی خاندان اپنے بیٹوں یا بیٹیوں کے رشتے تلاش کرنے کی جستجو میں رہے، کئیوں نے اپنے بیٹوں بیٹیوں کی شادیاں کی، کئیوں نے گھر تعمیر کیے، اور کئی جو ہے اسی خواہش میں رہے کہ اپنے گھر کو تکمیل کر سکیں، تعمیر کر سکیں یا جگہ خرید سکیں۔ بہت سارے حالات ہمارے جو ہے ارد گرد ہیں، لیکن ان تمام حالات کے باوجود ہمیں خدا نے جرت دی، خدا ہمارے ساتھ رہا، خدا نے مسائل سے، پریشانیوں سے نمٹنے کے لیے ہمیں حوصلہ اور برکت دیتا رہا۔ خدا نے ہمارا ساتھ نہیں چھوڑا، اس لیے خدا کے لیے، خدا کے جلال کے لیے بھرپور تالی بجائیں گے۔ ہاللیلویا۔ سو عزیز بہنوں بھائیوں، جو کچھ بھی ہمیں ملا اس کے لیے، جو کچھ نہ بھی ملا اس کے لیے بھی، اور جو کچھ بھی حالات رہے سب کے لیے ہم خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں 2021 کے لیے، اور سال 2022 کا ہم آغاز کر چکے ہیں۔ اس امید کے ساتھ کہ اس زندگی میں بہت ساری آسانیاں ہوں گی، خوشیاں ملیں گی اور برکتیں ہوں گی، لیکن اس سے مراد یہ نہیں کہ یہ زندگی جو ہے سال 2022 جو ہے وہ آسانی میں گزرے گا۔ اپنے آپ کو امید اچھائی کے لیے رکھیں، اچھائی کے لیے امید کو قائم رکھیں کہ خدا بھلا کرے گا، اچھا ہوگا، لیکن تیاری جو ہے وہ ایسے حالات کی ہو کہ جو ہم توقع بھی نہیں کر سکتے۔ ایسے حالات کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار رکھیں کہ حالات کبھی بھی زندگی میں کچھ بھی، کسی کی بھی زندگی میں کچھ ہو سکتا ہے۔ اچھائی بھی ہو سکتی ہے، بہت برے حالات بھی آ سکتے ہیں، دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے ہماری زندگی میں۔ تمام باتوں کے لیے تیار رہنے کی ضرورت ہے۔ عزیز بہنوں بھائیوں، آج کے سال کا آغاز، سال 2022 کا آغاز ہم ہارونی برکت سے کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل قوم میں خدا نے موسیٰ کو چنا اور اسے کہا کہ تو ہارون اور اس کے بیٹوں سے کہہ کہ وہ بنی اسرائیل قوم کو یوں برکت دے، اور انہوں نے برکت دی۔ بنی اسرائیل قوم ہر سال جو ہے وہ کائنوں سے برکت لیتے تھے۔ سال کے آغاز پر جب فصل کی کٹائی ہونی تو بھی برکت حاصل کرنی، جب گھر تعمیر کرنا تو بھی برکت حاصل کرنی، جب کوئی اولاد کا تحفہ ملنا تو بھی کائنوں سے برکت۔ سو مختلف مواقع پر کائنوں سے برکت حاصل کرتے رہے، کیونکہ خدا نے انہیں برکت دی۔ اور آج ہم بھی سال 2022 کے آغاز میں خدا ان کے گھر میں آئے ہیں کہ خدا کے برکت سے اس سال کا آغاز کیا جائے۔ اور برکت سے مراد کیا ہے؟ کیا صرف یہ کہہ دینا خداوند آپ کو برکت دے، خداوند آپ کو برکت دے، خداوند آپ کو برکت دے؟ کیا صرف یہ، یا برکت سے مراد کچھ اور گہرے معنی ہیں؟
جب میں کاہن ہوتے ہوئے اپنی زندگی کے بارے میں سوچتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ اکثر اوقات لوگ جب آتے ہیں دعا کے لیے، کئی دفعہ لوگ آ کے بتاتے ہیں کہ فاتح جی آپ نے دعا کی تو خدا نے ہمیں بیماری سے شفا دی ہے، آپ نے دعا کی تو فلاں یہ مسئلہ ہمارا حل ہوا ہے، آپ نے دعا کی تو یہ کام ہمارا ہو گیا، ہمیں ایمان ہے، ہمارا پکا ایمان ہے، آپ دعا کریں گے اور یہ پریشانی ہماری ٹل جائے گی، پریشانی دور ہو جائے گی، یہ پریشانی ہماری دور ہو جائے گی۔ اور میں کبھی بھی حیران ہوتا ہوں کہ مجھ میں ایسی کیا خوبی ہے، میں تو عام انسان کی طرح انسان ہوں، ایسا پکچر سویرا ہوتے نہ کوئی قد و کاٹ میں، نہ کوئی بہت زیادہ خوبصورتی کے لحاظ سے، نہ علم اور فہم کے لحاظ سے، لیکن کیا چیز ہے پھر؟ ہاں، یہ خدا کا فضل ہے، یہ خدا کی برکت ہے کہ اس نے کاہن ہونے کے لیے مجھے چنا اور کاہن بنایا، اور کاہن ہوتے ہوئے جو برکتیں مجھے دی ہیں کہ کاہن جب لفظ ادا کرے، کاہن جب اپنے منہ سے کلمہ نکالے، الفاظ نکالے، تو وہ الفاظ، وہ کلمے، وہ زندگی رکھتے ہیں۔ اور جب بھی میں ان الفاظ کو دوسروں کے لیے نکالتا ہوں تو دوسروں کی زندگی میں برکت کرتی ہے، انہیں زندگی ملتی ہے۔ اور یہ تمام کاہنوں کے ساتھ ہے، تمام کاہنوں کو خدا نے چنا ہے، اور آج کی رات اور کل کے دن پوری دنیا میں کاہن جو ہے وہ مومنین کو برکت دے رہے ہیں۔ ہاللیلویا! تو تمام کاہن جو ہے پوری دنیا میں برکت دے رہے ہیں۔ عزیز بہن اور بھائیوں، اس لیے کاہن اپنے سال کا آغاز کاہنوں کی برکت سے ہم کرتے ہیں۔ اور برکت میں کیا ہے؟ برکت سے مراد کیا ہے؟ برکت سے مراد ہے کسی کی بھلائی کرنا، کسی کے اچھا چاہنا، کسی کی تعریف کرنا۔ اور گزشتہ سال میں ہم نے کیا کیا؟ کیا کسی کی تعریف کی؟ کسی کا بھلا چاہا؟ کسی کی مدد کی؟ بھلائی کا کام کیا؟ کسی کو دیکھ کر خوش ہوئے؟ کوئی گھر بنا رہا تھا، اس کا گھر دیکھ کر ہم نے تعریف کی کہ واہ باجی زبردست کام، بڑا سونا ہے کہ بہن بھائی آپ کے بچے اچھے، کسی کی اولاد کو آپ نے دیکھ کر کہا، تعریف کی کہ آپ کے بیٹے بیٹیاں بہت اچھے۔ اگر آپ نے ایسا کہا تو یہ اس جوڑے کے لیے برکت ٹھہری، کیونکہ وہ اپنی اولاد کو کے لیے اچھائی کے لفظ سن رہے ہیں۔ اگر آپ نے کسی کے زندگی کے ساتھی کی تعریف کی، اور کسی کے آپ نے کپڑوں کی تعریف کی، اگر کسی کی تعلیم و تربیت، نیک اولاد کی تعریف کی، تو اس سے کیا ہے کہ وہ خوش ہوتا ہے۔ اکثر اوقات میں جب بچوں کو ان کی تعریف کرتا ہوں کہ آپ کا اسکول بڑا اچھا لگ رہا ہے، یہ بالوں کا انداز بہت اچھا لگ رہا ہے، اور ایسے تعریف کرتا ہوں تو پھر بچے بڑے خوش ہو جاتے ہیں، بیٹے بیٹیاں خوش ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ان کے لیے کیا ہے؟ برکت ہے۔ اگر انہیں ڈانٹا جائے، ڈپٹا جائے، ڈانٹ ڈپٹ کی جائے تو پھر کیا ہوگا کہ وہ سہم جائیں گے۔ بعض اوقات محلوں میں ایسے بزرگ ہوتے ہیں، ایسے لوگ ہوتے ہیں، جیسے گھر سے باہر نکلے تو لوگوں کو ڈانٹ، بچوں کو ڈانٹنا شروع، یہ کرنا ڈانٹنا شروع، اور جیسے کہ ان کا دروازہ کھلتا ہے، گلی میں بچے کھیل رہے ہوں، وہ وہیں پر ایک دم ان کے کام کھڑے ہوتے ہیں، وہ دروازہ کھول کے، اور وہ سائڈ پہ بھی کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی بزرگ جو 60 سال کا، 50 سال کا، 70 سال کا ہے، اور بچے گلی میں کرکٹ کھیل رہے ہیں، وہ کیا کر رہے بھائی؟ کرکٹ کھیل رہے ہیں، چلو میں بول کرواتا ہوں، ایک بال کھلوا کے آگے بڑھ جائیں، چلو یار کھیلو بھی آپ۔ ان کے ساتھ ہلکا پھلکا مذاق کرتے پوچھے تو بچوں کے کیا ہوگا کہ وہ آپ کو دیکھ کے خوش ہوں گے۔ جب بھی ان کی نظر آپ پر پڑے گی وہ پہلے آپ کو سلام کریں گے۔ اکثر اوقات جب ہم بچوں کو توجہ دیتے ہیں، نوجوانوں کو توجہ دیتے ہیں، تو وہ ہمیں دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں، ان کے چہرے پر رونق آ جاتی ہے۔ لیکن اگر ہم سڑے بلے رہیں گے تو پھر اپنا بھی نقصان اور دوسروں کا بھی نقصان۔ کئی دفعہ وہ سوٹ اچھا پہن لے تو پھر کئی دفعہ پہنا سوٹ کوئی سوچ ہی پہن کہ تو سوٹ لیا، کو تو مل گیا اینا کہا پیسہ تو
کام کرائیں جانے پیسہ کتوں آنے یہ سوچتی رہتی کہ انہاں کو پیسہ کتوں آنے انہاں دا منڈا باہر کینے چلا رہا انہاں نے چنگا رشتہ کتوں لا گیا سامنے تو لگتا نہیں ایمی سوچی پہ ایمی منفی سوچا اپنی ذہن دے وچ بنا دے جانا تو اس سے کیا ہوگا اپنی ذات میں بھی منفی تاثر اور دوسروں کے لیے بھی منفی تاثر تو اس سے اچھا نہیں کہ ہم دوسروں کو دیکھ کے خوش ہوں خود بھی جو وہ اس خوشی سے جو ہے وہ لبریز ہوں گے خود بھی اچھی سے پائیں گے اور دوسروں کے لیے بھی برکت کا وسیلہ بنیں گے ہاللیلویہ سو عزیز بہنوں بھائیوں سال 2022 میں کے لیے ہم نے تہیہ کرنا ہے ہم نے وعدہ کرنا ہے اپنی ذات سے کہ ہم کیا کریں گے دوسروں کی کیا کریں گے بھلائی کریں گے تعریف کریں گے اچھا چاہیں گے گھر بنا رہے ہیں تعریف کریں شادی کر رہے ہیں تعریف کریں شادی پہ آپ کو بلایا انہوں نے کھانا بنایا جیسے بھی ان کی وقت تھی جتنا بھی کر سکتے تھے تو آپ کے 2 جملے کہنے میں کہ باجی کھانا بہت اچھا کیا جاتا ہے اور آپ کو واقعی ضروری تھوڑی ہر جگہ پہ آپ کیڑے نکالیں عام طور پر لوگ جتنا مزید اچھا کھانا بنا لیں کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ ٹھیک نہیں تھی کوئی باقی چیزوں تو ٹھیک تھی تو اچھائی جو ہے اس کو بیان کرنا اسے مثبت رویہ رکھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے یہ اپنی ذات کے لیے بھی ہے اور یہ دوسروں کے لیے بھی عزیز بہنوں بھائیوں اس لیے سال کا آغاز ہم برکت سے کر رہے ہیں ہارونی برکت سے اور خدا کہہ رہا ہے کہ یوں برکت دینا خدا تجھے برکت دے اور تیری حفاظت کرے خدا تجھے برکت دے اور تیری حفاظت کرے خدا تیرے ساتھ ہے وہ تیری حفاظت کرے گا تو پریشان نہ ہو تو گھبرانا نہ خدا تیری حفاظت کرے گا خدا تجھ پر اپنے چہرے کا نور چمکائے اور تجھ پر رحم فرمائے اور کمزور و انسان ہو تو خدا کا رحم تیرے ساتھ ہے خدا اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھے سلامتی بخشے یہ 3 طریقوں سے برکت جو ہے خدا انسانوں کو بنی اسرائیل قوم کو اور آج تمام دنیا کو خدا عطا کر رہا ہے عزیز بہنوں بھائیوں خدا نے دنیا کو تخلیق کیا خدا دنیا کا خالق ہے باپ ہے اور خدا یسوع المسیح وقت برا ہونے پر عورت سے پیدا ہوا ماں مریم سے پیدا ہوا اور شریف کے ماتحت پیدا ہوا جو آج کی دوسری تلاوت میں بیان کیا گیا غلاطیوں کے نام خط میں 4 باب میں تاکہ ان کو چھڑائے جو شریف کے ماتحت تھے اور ہم کو متبنہ ہونے کا درجہ حاصل ہوا کہ اور کہ تم بیٹے ہو اور کہ تم کیا ہو تم کیا ہو جی بیٹے ہو بیٹے خدا یسوع مسیح نے دعا سکھاتے ہوئے اے ہمارے باپ کی دعا سکھائی اور میں کیا کہنا سکھایا اے ہمارے تو جو ان کے باپ جو ہے وہ آسمان کا ہم سب اس کے بیٹے یا بیٹیاں بن گئے ہم سب بیٹے بن گئے جب بیٹے بن گئے خدا نے دنیا کو تخلیق کیا ہر چیز کو اچھا بنایا اور کہا کہ کیا ہے جی اچھا ہے چاند سورج ہر چیز بنائے پہاڑ دریا جھیلیں آسمانی پرندے بنائے زمینی اشیاء بنائی آبی حیات بنائی سب کو بنانے کے بعد کیا کہا ہر چیز بنانے کے بعد اب مجھے یہ بتائیں کہ جب ایک باپ اپنے بچوں کے لیے ایک مکان خریدتا ہے جگہ خریدتا ہے پلاٹ 5 مرلے کا 4 مرلے کا 3 کا 8 کا 10 مرلے کا یا کنال کا پلاٹ لے کے دیا باپ نے بڑی محنت کر کے اب بیٹا کیا کرے کہ اس پلاٹ کو کیا کرے وہ بیچ کھائے کیا کرنا چاہیے بیٹے کو ہاں جی بیچ دینا چاہیے جگہ کو ہاں تو کیا کرنا چاہیے چلو باپ نے گھر بھی بنا دیا 10 مرلے کا پلاٹ لیا باپ نے گھر بنا دیا تو اب بیٹا کیا کرے اس جب باپ فوت ہو گیا یا باپ کے ہوتے ہوئے باپ بزرگ ہو گیا تو اب بیٹے کو کیا کرنا چاہیے اس پلاٹ کو اس جگہ کو وہ بیچ ڈالے کیا کرے
ہاں جی سنبھال کے، سب سنبھال کر کے آباد کرے اور شکر کرنا چاہیے. صحیح شاباش. اور کیا کرنا چاہیے؟ بھئی باپ نے 10 مرلے خریدے تھے نا تو 20 وہ خود بھی خریدے. شاباش. کس نے کہا جی پیچھے تالی بجائے ان کے لیے جس نے کہا بھائی زور سے. اگر باپ نے 10 مرلے خریدے تھے تو بیٹے کو چاہیے 20 مرلے اور خریدے. جو ہے اس کو بھی بیچ. عام طور پر یہی ہے، باپ محنت کرتا رہتا ہے، 5 مرلے 10 مرلے جگہ بناتا ہے اور بچے کیا ہیں پیچھے. تو اس سے احمق بچے تو ہوں گے نہیں. تو ہم خدا کے بیٹے، خدا نے بھی دنیا تخلیق کر کے دی ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ بیٹا ہوتے ہوئے، بیٹا ذمہ دار ہوتے ہوئے، جب بیٹے ہوئے تو ذمہ داری ہو گئی. آگے کے جیسا باپ دنیا کو تخلیق کر رہا ہے، دنیا کی بہتری کر رہا ہے، ویسے ہی ہم بھی بہتری کریں، ہم بھی اس کی بھلائی کے لیے کام کریں، نہ کہ دنیا کو نقصان پہنچانے کے لیے. ہم نے اس کی بھلائی کے لیے، ہم نے اس کی سلامتی کے لیے، ہم نے اس کے امن کے لیے قائم کرنا ہے. درخت لگانے ہیں اور جو ہمارے پاس ایندھن کے ذخائر ہیں، چاہے سوئی گیس ہے، چاہے بجلی ہے، چاہے کچھ اور ہمارے پاس انرجی ہے، اس کو ضائع نہ کریں. اگر ہم زیادہ ایندھن استعمال کریں گے ہمارا ماحول خراب ہوگا تو ہم اچھے بیٹے تو نہیں کہلائیں گے. تو اچھے بیٹے تو وہی ہے کہ جو دنیا کی حفاظت کرے، دنیا کا رکھوالا بنے، امن کی بات کرے، دنیا کو سلامتی میں لے کر آئے. تو اس لیے خدا کے بیٹے ہوتے ہوئے ہمیں دنیا کی حفاظت کرنی ہے، اس کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے، کیونکہ ہم خدا نے ہمیں اتنا متقنا ہونے کا درجہ حاصل دیا ہے. اور کہ تم بیٹے ہو، اس سے ثابت ہے کہ خدا نے اپنے بیٹے کا روح ہمارے دلوں میں بھیجا ہے، جو ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتا ہے. بس اب تو غلام نہیں بلکہ بیٹا ہے. سو بیٹے ہیں تو پھر بیٹے کی ذمہ داریاں بھی ادا کریں. آج پوری دنیا میں جو ہے مقدسہ ماں کی بڑی عید منائی جاتی ہے. مقدسہ مریم خدا کی ماں، مقدسہ مریم خدا کی ماں. جب بچہ پیدا ہوتا ہے ماں اسے اپنی گود میں رکھتی ہے، ماں اس کو فیڈ کراتی ہے، ماں اس کو کپڑے پہناتی ہے، ماں اس کو سردی گرمی سے محفوظ رکھتی ہے. ماں جو ہے اپنے بچے کو تربیت کرتی ہے اپنی گود میں، گیت گانا، کلام سننا اور دیگر طریقے سے اس کو باتیں سکھانا. پہلی درسگاہ بچے کی ماں کی گود ہے اور ماں تربیت کرتی ہے. ماں اپنے بچے کی مسلسل دیکھ بھال کرتی ہے کہ کہیں بچہ اس کا بیمار نہ ہو، کہیں وہ مشکل میں نہ ہو، کہیں وہ بجلی کے سوئچ کو ہاتھ نہ لگا دے، کسی آگ والی جگہ پہ نہ ہو جائے، چولہے کے پاس نہ چلا جائے، گرم پانی میں ہاتھ نہ ڈال دے، گرم چائے میں ہاتھ نہ ڈال دے. ماں اپنے بچوں کی حفاظت کرتی ہے. جب عام مائیں اتنی حفاظت کرتی ہیں تو جو خدا کی ماں ہے، جو ہمارے خدا یسوع مسیح کی ماں ہے، وہ کتنا زیادہ فکر ہم انسانوں کو کرتی ہے. اس لیے پاک ماں کلیسیا مقدسہ ماں سے جو خدا کی ماں ہے اس سے سال کا آغاز کرتی ہے. کہ عام ماؤں کے بارے میں اتنا ہم فکر کرتے ہیں کہ مائیں فکر کرتی ہے اپنی اولاد کی. ہم سوچتے ہیں، ہم شاعری کرتے ہیں ماں کے اوپر کہ ہماری ماں جو ہے یہ ہے وہ ہے فلان. ماں کے قدموں تلے کیا ہے جی؟ جنت ہے. مسجد میں کسی نے موٹر سائیکل خرید لی، موٹر سائیکل کے پیچھے لکھ دیا ماں کی دعا ہے. ڈبہ خریدا، کیری ڈبہ اس کے پیچھے لکھ دیا ماں کی دعا. کوئی کار خرید لی، وہ پیچھے لکھ دیا ماں کی دعا. ایسے گاڑی کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ماں کی دعا. مراد ماں کا درجہ بہت ہی اہم ہے زندگی میں. تو جب انسانی ماں کا درجہ اہم ہے تو خدا کی ماں کا، جس نے اپنا اکلوتا بیٹا ہماری اپنی آنکھوں کے سامنے قربان ہوتے ہوئے دیکھا، اس کا کتنا درجہ بلند ہے. اور اس نے جب بھی ہم اس سے مانگتے ہیں وہ ہمارا فکر کرتی ہے. اور جب بھی ہم پریشان ہو، دکھ میں ہو، مقدسہ ماں سے رابطہ کریں. کہ سال کا آغاز ہم مقدسہ ماں سے کرتے ہیں تاکہ پورا سال مقدسہ ماں کی دعاؤں
وجہ سے ہمارے خاندان برکت پائیں اور سلامتی پائیں۔ آج کی انجیل مقدس جو ہم نے سنی لوکا کی انجیل سے، جس میں ذکر کیا گیا کہ فرشتوں نے جب پیغام دیا، گٹھائیوں کو پیغام دیا، چراغوں کو پیغام دیا، گیت گا رہے تھے، آسمان کی طرف جا رہے تھے، آسمان سے زمین کی طرف، اور گیت گاتے جاتے تھے، اور میں بالا پر خدا کو جلال اور زمین پر نیک ارادے کے آدمی کے لیے سلام۔ اور ان میں سے ایک فرشتے نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں، اور وہ کیا ہے کہ آج خود کے شہر بیتلہم میں تمہارے لیے منجی پیدا ہوگا، اور اس کا نشان یہ ہوگا کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چنی میں پڑا ہوا۔ فرشتے لڑائیے گئے اور جلدی جلدی گئے، انہوں نے کہا چلو آؤ ابھی چلتے، اور جو باقی ہے ہم نے آج کی انجیل میں سنا۔ تب اس وقت چرواہے جلدی سے، کیسے؟ جلدی سے بیتلہم کو گئے اور مریم اور یوسف کو اور اس ننھے بچے کو چنی میں پڑا ہوا پایا۔ مریم اور یوسف کو اور اس ننھے بچے کو چنی میں پڑا پایا، اور دیکھ کر وہ بات بتائی جو اس بچے کے حق میں ان سے کہی گئی تھی، اور سب سننے والوں نے ان باتوں پر تعجب کیا۔ کیا دیکھا انہوں نے؟ مجوسی نے کیا جواب میں کیا دیکھا؟ حضرت ماں کو دیکھا، مریم کو دیکھا، یوسف کو دیکھا، اور اس ننھے بچے کو دیکھا کہ سائڈ میں ایسے لائٹیں چل رہی تھی، کرسمس ٹری چل رہا تھا، ایسے لائٹیں چل رہی تھی، باہر کرسمس ٹری بنایا گیا جی، بڑا واہ واہ جی، سانتا کلوز ڈانس کر رہا تھا وہاں پر، تھا وہاں پہ سانتا کلوز، یا کرسمس ٹری پر ایسے لائٹیں چل رہی تھی، یہ ٹری ہے، یہ پیدا ہوا ہے، اس پر وہ ہو رہا ہے، یہ ستارہ وہاں پہ ڈانس کر رہا ہو، آسمان سے نیچے اترا ستارہ۔ وہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری نشان نہیں ہے، کچھ بھی ایکسٹرا آرڈنری نشان ہے کہ جسے دیکھا یہ ہوا، کچھ بھی نہیں، صرف انہوں نے دیکھا کیا؟ مریم کو، یوسف کو، بچے کو دیکھا، جیسے کوئی عام جوڑا بیٹھا ہوتا ہے اپنے بچے کو لے کے، ساتھ میں ارد گرد جانور ہے، کوئی ایکسٹرا نہیں، لیکن ایمان ان کا ہے، بتایا فرشتے نے ہے، اور ایمان ان کا ہے، اور انہوں نے آ کے بتایا ان کو کہ دیکھو ہم نے کیا سنا، ہم نے یہ سنا ہے، یہ عجائب کام سنے، اور سب لوگ حیران ہونے لگے۔ جب مجوسی آئے تو مجوسیوں نے گر کر سجدہ کیا۔ کیسے سجدہ کیا؟ گر کر سجدہ کیا۔ انہوں نے گر کر سجدہ نہیں کیا، یہ آئے ہیں نارمل روٹین میں، دیکھا ماں بیٹھی ہے اور باپ بیٹھا اور بچہ ہے، ہو سکتا ہے کہ ماں، ہم چنی بھی بناتے ہیں، مسلسل ماں بیٹھی ہوتی ہے، ماں کو بیچاری کو سونے کا موقع نہیں دیتے، بچہ وہ سو رہا ہے باہر، اور جھولے چنی میں جھولے، یسوع جھولے ہیں، سو جا میرے لال، وہ اس قسم کے گیت بھی گائے جاتے ہیں، صحیح سائلنٹ نائٹ، ہولی نائٹ، صحیح آل از کام، صحیح سب، مطلب یہ کہ بیبی جیسا سو جائے، ماں چاہ رہی، اور ماں کو بھی تھوڑی دیر سونے دو، رات کرنے دیں، تو ماں نے بھی نہیں کری، لیٹ دا ماما ریسٹ۔ ان دنوں میں ایک امید چل رہا ہے کہ جس میں حضرت یوسف نے بیبی جیسس کو اٹھایا ہوا ہے، اور جو ہے وہ مقدسہ مریم جو ہے وہ سو رہی ہے، اور اوپر لکھا ہے لیٹ دا ماما ریسٹ، صرف ماں کو سونے دو۔ سو عزیز بہنوں بھائیوں، انہوں نے آ کر کوئی ایکسٹرا آرڈنری بات نہیں دیکھی، کوئی عجیب نشان نہیں دیکھے، کوئی بہت بڑی بڑی چیزیں نہیں دیکھی۔ ہم عام زندگی میں نشانات مانگتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ بڑے نشان ہو، یہ بڑا بڑا نشان ہو، ایسے پتہ چلے بھی کرسمس آیا، بڑا دن آیا، بڑا ہلا گلا ہو، یہ ہو فلاں۔ نہیں، چرواہوں نے ایمان وہ آئے ہیں اور عجیب جو باتیں ہوئی ہیں وہ بتائی ہیں، اور ان تمام باتوں کو یہ ماں جو ہے ان باتوں پر دھیان و گیان کریے، ان سب باتوں کو حفظ کر کے ان پر اپنے دل میں غور کرتی رہی، دل میں کیا کرتی رہی؟ غور کرتی رہی ماں، اور چرواہے ان سب باتوں کے لیے خدا کی تمجید اور حمد کرتے ہوئے تمجید اور حمد کرتے ہوئے لوٹے۔ بڑے بڑے نشانات نہیں ہیں،
اکثر کا آج کے دور میں بہت سارے نشانات دکھانے والے، بہت بڑے عجیب عجیب نشانات دکھانے والے کہ آؤ جی شفا پا لو، یہ کر لو، وہ کر لو، ایسا ہو جائے گا، ایسے کرے گا تو ایسے گر جائے گی سب. یہ اس قسم کی باتیں چلتی ہیں. ہیلنگ سروسز اور یہ وہ، یاد رکھیں کہ خدا یسوع مسیح کو دل سے قبول کرنا ہے، ایمان سے قبول کرنا ہے، نشانات کے پیچھے نہیں جانا، دل سے ایمان سے قبول کرنا ہے. سو عزیز بہنوں اور بھائیوں، ماں کا سے ہم سال کا آغاز کریں. آج انٹرنیشنل پیس ڈے منایا جا رہا ہے. عیسائی نبی نے بیان کیا تھا کہ وہ سلامتی کا شہزادہ ہے، سلامتی کا شہزادہ، جس کا پیغام فرشتوں نے بھی دیا کہ امن اور سلامتی کا پیغام دیا، سلامتی کا شہزادہ. آج انٹرنیشنل پیس ڈے منایا جا رہا ہے. 55واں سال جو ہے وہ انٹرنیشنل پیس ڈے منایا جا رہا ہے دنیا میں. اور پول ششم یا چھٹے نے اس کا آغاز کیا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے بچوں کو تربیت، اپنے خاندانوں کو امن کے لیے تربیت دینی ہوگی. کس لیے تربیت دینی ہوگی؟ امن کے لیے سکھانا ہوگا. اور 55 سالوں کے بعد پوپ فرانسس نے اس خاص موقع پر انہوں نے 3 چیزیں باتیں بتائی ہیں. پوپ فرانسس وہ پہلی بات کہتے ہیں کہ جنریشنز میں مکالمہ، ڈائیلاگ بٹوین جنریشنز، بزرگوں کا بچوں کے ساتھ، کیتھولک کا پروٹسٹنٹس کے ساتھ، مسیحیوں کا مسلمانوں ہندوؤں کے ساتھ ڈائیلاگ، قوموں کے درمیان ڈائیلاگ، ملکوں کے درمیان ڈائیلاگ. لیکن ڈائیلاگ کا آغاز، مکالمے کا آغاز گھر سے شروع ہوتا ہے، اپنے خاندان سے. گھر میں مکالمہ نہ ہو اور باہر مکالمے کی بات کی جائے. گلی محلے میں دوسروں سے بات چیت نہ کرتے ہو اور غیر تمام کے پیچھے، دوسروں کے پیچھے بھاگتے ہو، تو پہلے گلی محلے میں تو صلح کریں. گلی محلے میں تو دوسروں کو اچھی طریقے سے بلانا کوشش کریں. تو سلامتی کا آغاز کر سکتے. تو جو بڑے ہیں وہ چھوٹوں سے بات کرنا کبھی کبھی بڑا مشکل لگتا ہے. چھوٹوں سے بات کرنا، کیوں بھائی چھوٹوں سے بات کیوں نہیں ہو سکتی؟ جس میں شروع میں کہا کہ چھوٹوں سے بات کرنا اگر کریں گے تو یہ آپ کی عزت کریں. بولو خدا یسوع مسیح کی، خدا کے جلال کے لیے زور سے تعلیم دیا کرنا. تو جنریشنز میں جو گیپ ہے وہ ختم ہو. اور بچے ہیں نا بڑے ہو رہے ہیں تو بچوں کی آواز کو سننا، صرف والدین کی آواز نہ سنی جائے، بچوں کی آواز بھی والدین نے سننی ہے. بچے کیا سوچ رہے ہیں، بچے کیا محسوس کر رہے ہیں، ان کی پرورش کیسے ہوئی. صرف والدین کا کام کمانا اور بچوں کو کھلانا نہیں، ان کی پریشانی کو بھی جاننا ہے. تو والدین نے بھی بچوں کی آواز کو سننا ہے تاکہ جنریشنز کا جو گیپ ہے وہ ختم کیا جائے. دوسری بات وہ کہتے ہیں ایجوکیشن کی. پوپ فرانسس ایجوکیشن کہتے ہیں سلامتی کو اگر عمل لانا ہے تو اس کے لیے ایجوکیشن بہت ہوئی، ایجوکیٹ کرنا. ایجوکیشن سے مراد کتابیں پڑھنا نہیں، صرف کتابی علم حاصل کرنا نہیں، اس کے ساتھ ساتھ دوسرا علم بھی ہے. اور وہ کون سا علم ہے کہ اگر آپ بچوں کو بجلی کا کام سکھائیں نا، کوئی بھی ٹیکنیکل کام آپ سکھاتے ہیں، بجلی کا ہے، اے سی کا ہے، پینٹنگ کا کام ہے، کارپینٹری کا کام ہے، ٹینٹنگ پینٹنگ کا کام ہے، کوئی بیوٹیشین کا کام ہے، کوئی بھی فیلڈ بچے اپناتے ہیں، کوئی بھی ہنر اپناتے ہیں، یہ بھی ایجوکیشن ہے. اگر ایجوکیشن ان کی زندگی میں نہیں ہوگی، اگر وہ فارغ ہوں گے تو پھر کیا بنے گے؟ پھر چور ڈاکو، چوریاں کرنے والے، دہشت گردی میں شامل ہونے والے یا برے کاموں میں شامل ہونے والے. تو اپنے بچوں کو جو ہے ایجوکیٹ کرنا ہے، ایجوکیشن دے. اور تیسری بات ہے کہ امن کا آغاز گھر سے، اور گھر سے پہلے ہے آپ کا دل. اپنی ذات سے جو ہے امن کا آغاز کریں. کس سے آغاز کریں؟ اپنی ذات سے. اپنی ذات میں اگر امن نہیں ہے تو آپ دوسرے کو امن کیسے دیں گے؟ ابھی میں شام کو ایک جگہ پر تھا، گاؤں میں تھا،
تو وہاں پر میں پہنچنے سے پہلے میں نے کہہ دیا کہ بھئی میں کہاں سے آ رہا ہوں، ٹھنڈ بہت ہے، تو بھائی ذرا چائے بنا کے رکھنا. ان کو فاتح جی آپ تو چائے پینے لگے. جیسے کہ ہوں تو گھر میں گیا اور چائے پینے لگا، تو جو بچے تھے وہ کچن میں کچھ تھے، تو آواز آئی. میں ہنس رہے تھے، میں نے کیا ہوا؟ کہہ رہے فاتح جی وہ چابی والا بندر. کون سا بندر؟ چابی والا بندر. میں ہنس پڑا. اچھا. تو کہتے فاتح جی میں یاد ہے اس لیے. چابی والا بندر کیا؟ مراد یہ کہ جس کو کوئی بھی بات اپنے کہیں نہیں ہے، تھوڑی سی بات سے بھی ناراض ہو جائے. کوئی شخص جیسے ساس بیٹی نے کچھ، بہو نے کچھ کر دیا، تھوڑا سا کپ ہاتھ سے گر گیا، چائے گر گئی، کچھ ہو گیا تو فوراً ساس کا پارا آئی. بہن نے تھوڑا سا شرٹ استری کرنے میں دیر کر دی، بھائی کا پارا آئی. بیوی نے کچھ گڑبڑ کر دی، شوہر کا پارا آئی. شوہر دیر سے آیا، یا باہر دوستوں میں تھا، یا اسے لے کے نہیں لے کے گیا، بیوی کا پارا آیا. مسلسل اب پارا آئی رہنا، غصے میں آنا، بار بار غصے میں آنا. ایک جملہ کسی نے کچھ کہہ دیا، ایک دم غصے میں آ گئے. مراد ہمیں چابی پر دی گئی. تو پھر ہم وہ بازار میں چابی والے بندر کی طرح ہو جاتے ہیں جو فوراً تالی مارتا رہتا ہے، تالی مارتا رہتا ہے. کسی بھی بس ایک جملہ کہنا ہے اور ہم نے غصہ پر جانا. جی مجھے غصہ بڑا آتا ہے، مجھے غصہ بہت آتا ہے. جن کو جو کہتے ہیں جی مجھے بڑی ہے کل تو بڑا غصہ بہت آتا ہے. مراد کیا ہے کہ آپ کو کسی نے تھوڑی سی چابی بھری اور آپ بجنا شروع ہوئی، تالی بجانا شروع ہو گئے، بولنا شروع ہو گئے، بولتے جائیں گے، بولتے جائیں گے، بولتے جائیں گے، بولتے جائیں گے جب تک چابی ختم. تو ہم چابی والے بندر کی طرح بن جاتے ہیں. سو عزیز بہن اور بھائیوں، اس لیے ہمیں دیکھنا ہے کہ بعض تک محلوں میں، ہمارے گلیوں میں ایسے ہیں نوجوان آپ کو گلی میں نظر آئیں گے. کبھی کبھی آپ کہتے ہیں گلی کیوں ہے؟ اچھا فلانا بندہ ہفتے چلو ایک دو دفعہ شروع پانا. کبھی ماں کے ساتھ لڑائی، کبھی بہن کے ساتھ لڑائی، کبھی گلی میں کسی کے ساتھ لڑائی. تو ایسے لوگ گلی میں آپ کو نظر آئیں گے. ایک ہاتھ ہر محلے میں گلی میں ہوتا ہے ایسا وہ چابی والا کہ جس کو کسی نے کچھ کہہ دیا اور اس میں چابی بھری. اور لیکن ایسے لوگ بے بس ہیں، ان کا قصور نہیں ہے، کیونکہ اندر ان کے جو ہے وہ معاملات خراب ہے. وہ خود بھی پریشان ہے، خود اپنے آپ کو سمجھ رہے اور وہ دوسروں کو بھی سمجھ رہے. ایسے لوگ جو ہے وہ رحم کے قابل ہوتے ہیں. ایسے لوگ جو ہے وہ قابل علاج ہیں. ان کو علاج کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو ایک دم ہائپر ہو جاتے ہیں نا، ایسے لوگ قابل علاج کے ان کا ہونا شرط ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں سوچتے ہیں نارمل ہے. اس لیے ایسے لوگ اندر سے بہت کھوکھلے ہو چکے ہوتے ہیں، اندر سے بہت پریشان ہوتے ہیں اور وہ دوسروں کو ڈسٹرب کرتے ہیں. اس لیے یہ نہ سوچے کہ بھئی یہ کیوں کر رہا ہے، یہ سوچنے کہ وہ بیچارے کے بس میں یہ نہیں ہے. وہ خاتون ہو یا مرد ہو، کوئی بھی ہو، اس کے بس کی بات نہیں. تو امن کا آغاز، سلامتی کا آغاز اندر سے، دل سے ہوتا ہے، زندگی سے ہوتا ہے. اور سوچنا ہے آپ نے، یا میں نے بھی سوچتا ہوں اکثر کہ میری زندگی میں سکون ہے یا نہیں ہے. سکون ہوگا تو ہم اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں. سکون ہوگا پہلے دل کے اندر، پھر گھر کے اندر سکون ہوگا، پھر گلی کے اندر سکون ہوگا، پھر شہر کے اندر اور پھر ملک کے اندر. لیکن اگر ایک ہی بندہ، ایک بھی بندہ جس کے دل میں سکون نہیں ہے، وہ پورے معاشرے کو خطرے میں ڈال سکتا ہے. اس لیے ہمیں اپنے دلوں میں دیکھنا ہے، جھانکنا ہے کہ میری زندگی میں سکون ہے یا نہیں ہے. اور یہ سکون ہمیں امن سلامتی جو ہے وہ دوسروں تک لے کر جانی ہے. لوگ دنیا جو ہے ان دنوں میں نیوکلیر پاور کی بات کر رہی ہے. بہت سارے ملک نیوکلیر پاور اس میں تھے، نیوکلیر پاور ہمارے پاس ہے، ہم جو ہے اپنے ملک کی حفاظت کریں گے، ہم سلامتی. نیوکلیر پاور سے، ویپن سے سلامتی نہیں آتی. ابھی بڑا دن جو نیا سال کا آغاز ہوا، بہت ساری جگہوں کو فائرنگ نا، لوگوں نے آسمان کی طرف جو ہے وہ گنے اٹھا کے، رائفل اٹھا کے، بندوق اٹھا کے ٹھا ٹھا کرتے رہے. لوگ جو ہے آسمان کی طرف گولی چلا رہے ہیں. بھئی کون ہے آسمان پر؟ اے ہمارے باپ کی دعا میں ہم نے کہا کہ تو جو، اے ہمارے باپ تو جو خدا آسمان پر ہے. اور سال کے آغاز پر آپ خدا کو اصلہ دکھاؤ.
تو کیسے سکون آپ کی زندگی میں آئے گا؟ کیسے امن آئے گا زندگی میں؟ امن اور سکون اسی وقت آئے گا جب آپ دوسروں کے لیے بھی سکون کا وسیلہ بنیں گے۔ بولو خدا کی سبحان کی۔ سوسیز بہنوں بھائیوں، آج ہمیں کچھ ریزولوشن بنانے ہیں، کچھ ہم نے تہیہ کرنے، وعدے کرنے۔ پہلی بات یہ کہ اپنی زندگی میں جو ہے ہم نے کسی کی غیبت نہیں کرنی، کسی کی چغلی نہیں کرانی۔ کر سکتے نہیں کر سکتے؟ ویسے تو چغلی کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے، جب باتیں کر رہے ہو نا تو اس میں انجوائے تو بڑا ہوتا ہے، اچھا ایسا۔ لیکن یہ نہیں سوچتے کہ جس سے ہم بات کر رہے ہیں، جس سے ہم تیسرے بندے کی بات کر رہے ہیں، وہ آپ کے بارے میں سوچتا ہے کیا ہے، وہ گل کرنے تک وہ تھوڑا چنگا۔ تو پہلی بات یہ کہ ہم نے اس سال میں تہیہ کریں کہ ہم نے کسی کی تیسرے کی بات جو موجود نہیں ہے، سامنے بات کریں، کوئی بات نہیں، جو موجود نہیں ہے اس کی بات نہیں کریں۔ کر سکتے نہیں کر سکتے؟ ہاں جی، یہ کرنی ہے، چغلیاں لانی ہے، آواز نہیں آئے، بڑے سوچی پہلے، کیونکہ مزہ ہی بہت آتا ہے، جو تیسرا نام ہے دلاؤ نہیں کرتے۔ سو جو نہیں موجود اس کی بات نہیں کرنا۔ دوسری بات کہ ہم نے وقت کو ضائع نہیں کرنا، وقت کو ضائع نہیں کرنا، وقت کو قیمتی ہے، اس کو اچھے طریقے سے استعمال میں لانا ہے۔ پھر اس کے بعد تیسری بات یہ ہے کہ جو میں شروع میں کہا کہ دوسروں کی تعریف کرنا، دوسروں سے خوش ہونا، دوسرے سے جلنا، اور چوتھی بات یہ کہ مقصہ ماں کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ اس کی دعاؤں سے ہم زندگی میں برکت پائیں گے اور خوشی پائیں گے۔ کہ خدا ہم سب کو ایسا کرنے کی توفیق عطا کرے تاکہ ہم دوسروں کے لیے سلامتی، محبت اور امن